کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ یہ وبا ہر طرف خوف و ہراس، افراتفری کا سبب بن گئی ہے۔ اس وبا کی وجہ سے کئی شہر بلکہ پورے ملک لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اس وبا کا نیا مرکز بن گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یورپ، مشرقی وسطیٰ، لاطینی امریکہ کے ممالک شامل ہیں۔ کچھ ممالک نے اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں چائنا، ویتنام، ہانگ کانگ سر فہرست ہیں۔ کرونا وائرس اپنے خاندان کے 6 وائرس میں شامل ہیں جو انسان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ نیا دریافت ہونے والا 7واں وائرس ہے۔ یہ وائرس چین کے شہر ووہان کی ایک ایسی مارکیٹ کے قریب دریافت ہوا جہاں سمندری جانور، جنگلی جانور فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ ان کو انسانی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان جانوروں میں چمگادڑیں، سانپ، وہیل سر فہرست ہیں، جن میں یہ وائرس پانے کے امکانات ملے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا میں چمگادڑ کے گوشت کو بہت پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس خاندان کے پہلے 6 وائرس بھی جانوروں سے انسان میں منتقل ہوئے، جن میں کیٹ اور اونٹ شامل ہے۔ تو کیٹ سے وائرس بھی پہلے بھی چائنا میں منتقل ہوا اور سعودی عرب میں اونٹ سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہوا۔ یہ دونوں وائرس انسان کی سانس کی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ یہ وائرس جیسے ہی انسان میں منتقل ہوتا ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے اور انسانی مدافعتی نظام میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور زیادہ خطرناک انداز میں پھر اثر انداز ہوتا ہے۔ کرونا وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسانی مدافعتی نظام میں ایسا خلل پیدا کر دیتا ہے جس سے اسے شکست دینا اب تک تقریباً ناممکن ہے۔ آئیے ہم اس وائرس سے پھیلنے والی بیماری کی کچھ علامات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کرونا وائرس کی بیماری کی 2 بنیادی علامات ہیں۔ WHO کے مطابق بخار اور خشک کھانسی کرونا وائرس کے مریضوں کے سب سے بڑی علامات میں شامل ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کے جسم کا درجہ حرارت 37.8 سیلسیس یا 98.6 فارنہائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ WHO کے مطابق بخار کی صورت میں جسم معمولی گرم ہوتا ہے۔ سردی لگنا، کپکپی طاری ہونا بھی شامل ہے۔ خشک کھانسی سے مراد ایسی کھانسی ہے جو لگاتار آپ کو 30 منٹ سے زیادہ پریشان کرے اور اس قسم کی حالت دن میں 2 یا 3 دفعہ ظاہر ہو سکتی ہے اور اس کھانسی میں بلغم کا اخراج نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھکن، سر درد جیسی علامات بھی بخار کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کچھ مریضوں میں پیٹ کا خراب ہونا، سونگھنے اور چکھنے کی حس متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات آہستہ آہستہ سانس میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے جو بالآخر نمونیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تحقیق سے یہ دلچسپ بات سامنے آئی ہے، تقریباً 70% سے زیادہ افراد میں واضح علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ WHO کی تحقیق کے مطابق 80% سے زیادہ افراد میں صرف معمولی بخار اور کھانسی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ 14% مریضوں میں سانس لینے میں تکلیف، 6% مریضوں میں شدید بخار ظاہر ہوتا ہے۔ ان سب کا تعلق انسان کے امیون سسٹم سے ہوتا ہے۔ اس وائرس کا متاثر شخص صرف آرام اور پیراسیٹامول جیسی دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ایسے مریض وائرس منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ WHO کے مطابق کچھ احتیاطی تدابیر سے یہ پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ سوشل ڈسٹینس، سماجی دوری۔ سوشل ڈسٹینس اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں بہت ہی اہم ثابت ہوا ہے۔ اس کے استعمال سے چین کے ہمسایہ ممالک جہاں آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے، وہاں اب تک صرف
1000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان ممالک میں تائیوان، ہانگ کانگ سر فہرست ہے۔ 3 میٹر کا فاصلہ اس وائرس کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے سے روکتا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے کئی شہر اور ملک لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں۔ سوشل ڈسٹینس کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، یہ 80% سے بھی زیادہ پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد باقاعدگی سے اپنے ہاتھ صابن سے دھونا، کیونکہ کرونا ایک چربی کا غلاف ہوتا ہے جس کے اندر وائرس ہوتا ہے۔ صابن کے استعمال سے یہ غلاف کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے، جس سے یہ چربی کی غلاف کمزور ہونے سے وائرس مر جاتا ہے۔ کھانستے وقت اپنے کہنی کا استعمال کریں۔ کسی بھی سطح کو چھونے کے بعد اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔ یہ وائرس فضا میں کچھ عرصہ تک رہ سکتا ہے، سو ماسک کا استعمال باقاعدگی سے رکھیں۔ یہ وائرس انسان میں آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، سو اس وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی بھی اچھی کمپنی کا ماسک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں میڈیکل ماسک اور N95 ماسک شامل ہے۔ یہ وائرس فضا میں کچھ عرصہ رہ سکتا ہے، جو متاثرہ شخص کے 3 فٹ کے فاصلے پر ہوتی ہے، جو کھانسنے سے فضا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کرونا وائرس عام نزلہ بخار سے قدرے مختلف ہوتا ہے، جس میں بخار اور خشک کھانسی سر فہرست ہے، سو اپنے اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، اس وائرس کا ابھی تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ اس وائرس سے بچنے کا واحد حل صرف احتیاط ہے۔